کچھ کلام عرض کرتا ہوں۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ استاد زمین فرماتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔ محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی بارگاہ میں منتبت کے چند اشعار خراج عقیدت کے طور پر پیش کرتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ حسنین کے پیارے ہیں، حیدر کے دولارے ہیں، کہتی ہے جسے دنیا خواجہ وہ ہماری۔ حسنین کے پیارے ہیں، حیدر کے دولارے ہیں، کہتی ہے جسے دنیا خواجہ وہ ہمارے ہیں۔ خالق کی یہاں رحمت دن رات برستی ہے، شاہوں کی شہنشاہی اس در کو ترستی ہے، اس در کو ترستی ہے۔ یہ در ہے وہ در جس پر قربان نظارے ہیں، کہتی ہے جسے دنیا خواجہ وہ ہمارے ہیں۔ حسنین کے پیارے ہیں، حیدر کے دولارے ہیں، کہتی ہے جسے دنیا خواجہ وہ ہمارے ہیں۔ اے ہند ولی خواجہ، اے دلبر پیغمبر، حسنین کے جانی ہو، تسکین دل حیدر، تسکین دل حیدر، اور خواجہ عثمان کی یہ آنکھ کے تارے ہیں، کہتی ہے جسے دنیا خواجہ وہ ہمارے ہیں۔ درود پاک پر اللہم صلی اللہ وسلم۔ آج
رجب کی 18ویں شب ہے، 19ویں لگ گئی۔ اور یہ ماہ مقدس بہت سی برکتیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ بہت سے بزرگوں کے آراس اس ماہ مقدس میں ہیں۔ ابھی 2 دن بعد صحابی رسول، 3 دن بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی شب بھی ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ بھی اسی ماہ مقدس کی ہے۔ بہرکیف یہ مبارک مہینہ اپنے اندر بہت سی فضیلتوں کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ اہل سنت و جماعت پہچان کے متعلق آپ نے مفتی صاحب قبلہ سے سماعت کیا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قدوۃ الکبریٰ غوث العالم محبوب یزدانی رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی ملفوظات کو حضرت میر نظام الدین یمنی نے جمع فرمایا اور اس کا نام لکھا رکھا لطائف اشرفی۔ اسی لطائف اشرفی شریف میں مخدوم پاک فرماتے ہیں، ایک تو اہل سنت و جماعت کی پہچان آپ نے بتائی، اس سے پہلے فرماتے ہیں بنیاد فرقہائے باطلہ کی دراصل 6 فرقوں پر ہے۔ 6 اصل ہیں اور ہر ایک سے 12 فرقے پیدا ہوئے، اور 12 کو 6 سے ضرب دو تو 72 ہوتے ہیں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان تمام فرقوں کی تفصیل لکھی اور پھر ایک باب اہل سنت و جماعت کی پہچان کے متعلق باندھا۔ 35واں باب جو ہے اس میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت 10 امور پر مشتمل ہے، جس کی 4 علامت تو خصوصیت کے ساتھ میں آپ نے بیان فرمائی کہ سنی کون، تو اس میں سے ایک چونکہ آج کا دور پرفتن دور ہے اور آج سنیوں کے سامنے کئی چیلنجز ہیں، تو اسی میں ایک بڑا طبقہ، بڑا چیلنج ہے رافضیت کا، کیونکہ وہابی دیوبندی کو پہچاننا بڑا آسان ہو گیا ہے، مگر رافضی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی پہچان جلدی کرنا مشکل ہوتا ہے،
اس طرح سے کھٹمل ہوتا ہے جو اپنے وقت پر ہی باہر نکلتا ہے اور باقی ایسی جگہ چھپ جاتا ہے کہ ڈھونڈنے سے نظر نہیں آتا۔ تو یہ رافضیوں کو جو کہا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ یہ اپنے مخصوص وقت میں ہی باہر نکلتے ہیں، معمولات میں تمام مراسم بظاہر اہل سنت جیسے کرتے ہیں مگر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور آج یہ فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، کہیں کھل کر کہیں چھپ کر۔ شروعات اس فتنے نے کی تھی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی سے اس دور میں، اور پھر آہستہ 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 اب یہ ابو بکر صدیق کی فضیلت پر پہنچے، افضلیت پر کلام کرنے لگے، جبکہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ابو بکر کی افضلیت اور ان کی صحابیت پر سکوت بھی جائز نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی افضلیت اور ان کی صحابیت پر سکوت بھی جائز نہیں، یعنی کوئی یہ کہے کہ ہم تو خاموش رہتے ہیں اس مسئلے میں کہ کون افضل ہے، ہم کچھ نہیں کہتے۔ تو فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی افضلیت اور ان کی صحابیت پر سکوت بھی کوئی کام نہیں، یہ نہیں بلکہ زبان سے کہنا ہوگا اس کو۔ بہرکیف مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جن کی ولایت، جن کی بزرگی میں کسی سنی کو کلام ہی نہیں ہے، ہم بات ان کی پیش کر رہے ہیں کہ جن کو جو اہل سنت کے مضبوط بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ یہ بزرگ وہ بزرگ ہیں جن کی سیادت، جن کی بزرگیت، جن کی ولایت میں کسی کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اسی لیے دلیل میں ان کو پیش کرتا ہوں۔ ولایت کا عالم تو آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا، مرید ہونے سے پہلے جب پیر کی بارگاہ میں مخدوم اشرف پہنچ رہے تھے تو پیر و مرشد مخدوم علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو 70 مرتبہ حضرت خضر نے بشارت دی تھی اور فرمایا تھا کہ ایک بلند پرواز شہباز ولایت سلطنت کو ٹھوکر مار کر نکل چکا ہے، راستے میں بڑے بڑے اولیاء کاملین اپنے دامن کو پسارے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاتھ لگ جائے، مگر میں نے اسے تمہارے لیے چن رکھا ہے، اس کی تعلیم میں گریز نہ کرنا۔ وہ مخدوم اشرف جن سے اجندہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کے کسی مرید کو ہم ڈوب کر مرنے نہیں دیں گے۔ اور بھی بہت سی فضائل ہیں
मखदूम अशरफ जहांगीर सिंनानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने भी बहुत कुछ लिखा है। बस ये अर्ज करता हूँ कि आप फरमाते हैं कि अहले सुन्नत 10 बातों पर मुश्तमिल है। पहली बात ये कि वो शेखैन को अफजल जाने। शेखैन कहते हैं अबू बकर सिद्दीक और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की ज़ात को। शेखैन को अफजल जाने, खतनैन को बुजुर्ग जाने। खतनैन कहते हैं उस्मान गनी और मौलाए कायनात को। शेखैन को अफजल जाने, खतनैन को बुजुर्ग जाने। मौज़े पर मसा करने को जायज़ समझे और हौज़ पर वज़ू को जायज़ समझे। अब शेखैन और खतनैन की बात का फतवा तो हज़रत हसन बसरी का भी रहा, उसके बाद इमाम आज़म ने भी दिया। इमाम आज़म ने इसमें 2 बातें बढ़ाई थी जो मसला फुरू से ताल्लुक़ रखता है। एक तो मौज़े पर मसा को जायज़ समझना और दूसरा हौज़ पर वज़ू को जायज़ समझना। मगर इमाम आज़म ने मखदूम पाक में जो लिखा है कि ये 2 चीज़ें, इसका ताल्लुक़ तो फुरूई मसाइल से था, मगर ये उसूल में कब आई? बुजुर्गों ने फरमाया कि जब कोई चीज़ मुस्तहब चीज़ के मुकाबले में कोई ऐसा काम जो अहले सुन्नत में जायज़ हो और मुकाबले में जब कोई बदमज़हब आ जाए तो अब वो काम करना वाजिब है। मौज़े पे मसे का अकीदे से क्या ताल्लुक़ और हौज़ पर वज़ू का जो अकीदे से क्या ताल्लुक़। मगर इन दोनों बातों का इनकार शिया करता है, राफ़ज़ी करता है। इसीलिए अहले सुन्नत की पहचान बताया गया। इसीलिए अहले सुन्नत की पहचान बताया गया कि दोनों चीज़ों का इनकार राफ़ज़ी करता था। इसलिए इमाम आज़म ने अहले सुन्नत की पहचान इसको करार दिया कि 2 चीज़ें और भी जो मौज़े पर मसा को जायज़ समझे और दूसरी हौज़ पर वज़ू करने को जायज़ समझे। इमाम आज़म ने बता दिया कि मुकाबले में जब कोई बदमज़हब हो तो अब उस चीज़ पर अमल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इस दौर में ताज़ीम रसूल के लिए खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना वाजिब है, इसलिए क्योंकि वहाबी मुकाबले में इनकार वहाबी करता है। इसी तरह से बाज़ ने लिखा कि हुजूर की मिलाद में कुमकुमे लगाना ये भी ज़रूरी है क्योंकि इसके मुकाबले में बदमज़हब है। तो बहरकैफ जिस दीन की बात का इनकार अगर कोई बदमज़हब करे तो अब मुकाबले के लिए खड़े होना और मुकाबले में उस काम को करना जिसका इनकार वो करता है, कोई बदमज़हब, और जो काम शरीयत से टकराता ना हो उस काम को करना ज़रूरी हो जाता है।
میں عرض کر رہا تھا ان بزرگوں کی باتوں سے ہمارے لیے حقانیت کی ایک پہچان یہ کافی ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سراغ لے کے چلے۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت ابراہیم باقزا، یہ بمبئی کی جامع مسجد کے پہلے امام اور حضرت علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاص دوستوں میں، سبحان اللہ۔ جن کی شان میں سرکار اعلیٰ حضرت نے قصیدتان رائتان 313 اشعار کا ایک قصیدہ لکھا ہے۔ فضل رسول بدایونی کون؟ کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو حضور اچھے میاں نے عین الحق عبد المجید بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمایا تھا کہ میرے گھر کچھ دن پہلے بھتیجا آیا ہے تو میں نے اس کا نام آل رسول رکھا ہے، اور اب تمہارے گھر جو بیٹا آیا ہے یہ میرا روحانی بیٹا ہے، مانوی بیٹا ہے، میں اس کا نام فضل رسول رکھتا ہوں۔ تو یہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے ہندوستان میں بے شمار شاگرد گزرے اور بڑے بڑے اکابر علماء نے ان سے فیض پایا، انہی میں فضل حق خیرآبادی جیسے بزرگ بھی ہیں، مولانا عبدالفتاح گلشن آبادی جیسے بزرگ بھی ہیں۔ فضل رسول بدایونی کے خاص دوستوں میں تھے اور عرب کے رہنے والے تھے حضرت ابراہیم باقزا۔ جب مردود اسماعیل دہلوی بمبئی کی سرزمین پر آیا، اس وقت اس نے اپنے باطل نظریات کا کھل کر اعلان نہیں کیا تھا، وہ اس کی شروعات تھی، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے گھر سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر بڑا معزز کہلاتا تھا، اس کی بڑی تعظیم ہوتی تھی۔ فضل رسول بدایونی حضرت ابراہیم باقزا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمعہ کی نماز میں تھے، اور چونکہ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے خاندان کا ان کا بھتیجا تھا، تو اس وجہ سے بمبئی کے مشہور خاندان محمد علی ناخدا کے گھر پہ، جن لوگوں نے جامع مسجد کو تعمیر کیا، ان لوگوں کے گھر پہ قیام رہا۔ جمعہ میں جب حضرت ابراہیم باقزا رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے اور اذان ثانی جو ہوئی تو آپ نے حضور کا نام سن کر اپنے انگوٹھے کو چوما، اور خطیب کے لیے اس کی اجازت ہے۔ اسماعیل دہلوی بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب اس بات کو دیکھا اور پھر نماز کے بعد میں کھڑے رہ کر صلاۃ و سلام ہوا، گھر پہ جانے کے بعد میں اس نے ایک بات کہی کہ آپ کے ادھر مولانا صاحب نے ساری باتیں تو صحیح کی، دو باتوں پر مجھے شبہہ ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ مولانا نے حضور کے نام پر انگوٹھا چوما، اور دوسرا کہ کھڑے رہ کر سلام پڑھا۔ چونکہ بڑے خاندان کا تھا اور بڑے علم والے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، محمد علی ناخدا اس کا جواب نہ دے سکے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے شام کی دعوت رکھ لی حضرت ابراہیم باقزا کی،
کہ آپ آئیں اور میرے گھر پہ کھانا کھائیں۔ اب رات کا جو دستر لگا دعوت میں تو دونوں بیٹھے، اس وقت تک اسماعیل دہلوی کی گندے عقائد نظریات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں تھے۔ دعوت کھاتے وقت محمد علی ناخدا نے حضرت ابراہیم ماقذہ سے پوچھ لیا کہ حضور یہ انگوٹھے چومنے کا مسئلہ کیا تھا اور صلاۃ السلام اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابراہیم باقذہ نے کھاتے کھاتے اوپر دیکھا اور بات کو سمجھ گئے۔ تو آپ نے ایک بات کہی تھی، وہ بات بڑی زبردست بات تھی۔ فرمایا تھا کہ محمد علی صاحب، اگر یہ سوال آپ کا ہے، یہ سوال آپ کا ہے تو آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ کام یعنی حضور کے نام پر انگوٹھا چومنا اور کھڑے رہ کر سلام پڑھنا آپ کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ یہ کام ہمارے بزرگوں نے کیا تھا۔ بے شک بے شک۔ اگر یہ سوال صرف آپ کا یعنی کسی عام انسان کا یہ سوال ہے تو اس کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ یہ کام ہمارے بزرگوں نے کیا تھا، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ صلاۃ السلام کھڑے ہو کر ہمارے بزرگوں نے پڑھا، انگوٹھے کو ہمارے بزرگوں نے چوما، یہ کام ہمارے بزرگوں نے کیا اور یہی دلیل ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اگر آپ کی آڑ میں کوئی دوسرا آپ کے کندھے پر گولی بندوق رکھ کر چلانا چاہتا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے براہ راست آئے تو ہم اسے قرآن و حدیث سے دلائل دیں گے۔ تو اس بات سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ عوام دو چیزیں کرنی چاہیے، اسی لیے فرمایا گیا کہ بد مذہبوں سے ملاقات کرنا، ان کو سننا بھی منع کیا گیا۔ عمران بن کھتان جو ہے یہ بہت بڑا محدث تھا، اتنا بڑا محدث کہ اس وقت لوگ جو ہے وہ بڑی بڑی حدیثیں اس سے لینے جاتے تھے، حدیثیں بیان کرتا تھا، اور آج کے دور کا نہیں ہے عمران بن کھتان۔ یہ امام شافعی اور امام اعظم کے دور کا ہے، اتنا بڑا محدث۔ اب بتائیے آج سے 1300 سال پہلے آج کے مقابلے میں لوگ تو ہر اعتبار سے اچھے ہی تھے، اتنا بڑا محدث تھا عمران بن کھتان۔ بڑے بڑے لوگ جو ہے بڑے بڑے محدثین اس سے حدیثیں لیتے تھے، حدیثیں بیان کرتا تھا، بہت بڑا عالم دین تھا۔ اس کا دل ایک یہودی عورت پر آیا، یہودی عورت پر آیا، لوگوں نے اسے سمجھایا، کہا نہیں مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ لوگوں نے سمجھایا کہ تیرا ایمان کے لالے پڑیں گے، تو اس نے جواب دیا میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ اس کی باتوں میں آ جاؤں، میں تو صرف شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں، باقی اس کے دین کو میں قبول کروں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں اتنا بڑا محدث ہوں۔ بالآخر اس نے اس سے شادی کی، شادی کرنے کے بعد میں دین پر رہا، پھر اپنی حدیثیں بیان کرتا تھا، مگر عورت کی محبت غالب آئی اور
پھر حال یہ ہوا کہ عمران بن قحطان نے یہودیت کو قبول کیا، یہودیت کو قبول کیا۔ ایک عالم، اور اتنا بڑا عالم کہ محدث، آج 1500 سال بعد کا نہیں ہے، بلکہ صرف 100-150 سال، جس کی زبان عربی، جس کا اٹھنا بیٹھنا عربیوں کے ساتھ ہے، جو خود عالم اور محدث، وہ اگر کسی غیر کی صحبت میں آ جائے تو وہ اپنا ایمان نہ بچا سکے۔ اور یہاں پر ہم اور آپ، نہ ہمارے پاس علم کا وہ معیار، نہ ہماری صحبتیں ایسی ہیں کہ جو بڑوں سے تعلق رکھتی ہو، اس کے بعد اگر ہم آج کے دور میں غیروں کے ساتھ میں اٹھے بیٹھے تو کیا اثر قبول نہیں کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں، اس بات کو دھیان سے سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دجال جب آخری دور میں آئے گا، قرب قیامت سے پہلے، ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ اس کے فتنے سے وہ بچ پائے گا جو اس کے متعلق سب سے زیادہ جانتا ہو۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دجال کے متعلق جانتے ہیں؟ ایک روایت ملتی ہے کہ قرب قیامت میں جب خطبہ اپنے منبروں سے دجال کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے اور لوگ دجال کے معاملات سے بے خوف ہو جائیں گے، اسی وقت دجال ظاہر ہوگا۔ اور آج دیکھ لیجئے، جو حال وہی ہے، بالکل بے خوف ہو گئے ہیں، جبکہ حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک، حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک اس جیسا شدید فتنہ اور کوئی نہیں۔ سب سے سخت فتنہ دجال کا ہوگا، سب سے سخت۔ وہ بالکل بے خوف ہے اس بارے میں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے، جب وہ ظاہر ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ کچھ لوگ منع کریں گے کہ مت دیکھنے جاؤ، وہ کہیں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہم اتنے کمزور ایمان والے تھوڑی ہیں کہ جو اس کو دیکھ کر ہی اپنا ایمان گوا بیٹھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ یہ دیکھ کر کہ چلو جا کر دیکھتے تو ہیں دجال ہے کیسا، یہ سوچ کر جائیں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ فرماتے ہیں اس کو دیکھیں گے اور اپنا ایمان گوا بیٹھیں گے۔ یہ ہوتی ہے زہر قاتل کسی بد کی صحبت، کسی بد کی صحبت۔ اسی لیے بڑے پیر دستگیر کو پڑھو تو بڑے پیر دستگیر اور 2 قدم آگے کی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک علماء نے تو حدیث کے تعلق سے بیان کیا آپ کو کہ بد مذہبوں کے ساتھ نہ کھانا کھاؤ نہ پانی پیو۔ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مولویوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، تو اگر یہ صرف مولوی کے جھگڑے ہوتے تو کہیں نہ کہیں اس میں صلح کی راہ پیدا کی جا سکتی، مگر یہاں بات جھگڑوں کی نہیں، جھگڑا دراصل عقیدے کے متعلق ہے۔ یہ درود فاتحہ نظر و نیاز کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ تو بد مذہبوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان سے دور رہو، ان سے شادی بیاہ نہ کرو، ان کے ساتھ نہ اٹھو نہ بیٹھو نہ کھانا کھاؤ، مر جائے تو نہ نماز پڑھو ان کی نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ ساری چیزیں حدیث پاک میں آتی ہے، علماء اکثر بیان کرتے ہیں۔
لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو آپس میں ان کے معاملات ہیں، اس کی وجہ سے میں اس کی بات کرتا ہوں کہ جس سے بڑھ کر نہ اس زمانے میں نہ اس زمانے کے بعد کوئی عالم پیدا ہوا اور نہ ویسا کوئی عالم آئے گا۔ اس کی بات کرتا ہوں جو اپنے وقت اور اپنے وقت کے بعد میں بھی صوفیوں کا سردار اور اپنے وقت میں بعد اور اولین میں بھی ولیوں کی سرداری رکھتے ہیں۔ بڑے پیر دستگیر وہ فرماتے ہیں کہ جب بد مذہب کو راستے سے آتا ہوا دیکھو، غوث پاک کہتے ہیں، تو اپنا راستہ کاٹ دو۔ بات چیت، سلام، کلام، دعا بہت دور کی بات ہے، رشتہ داریاں وغیرہ ساری چیزیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب دیکھو کہ وہ سامنے سے آ رہا ہے، فرماتے راستہ کاٹ دو۔ کسی اور کی بات ہوتی تو کہیں نہ کہیں کوئی گنجائش نکالی جاتی، بات بڑے پیر کر رہے ہیں اور بات بڑی کرتے ہیں، کیونکہ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہے۔ بڑے پیر کی بات ہے، بڑے پیر فرماتے ہیں دیکھو تو راستہ کاٹو۔ عرض کیا حضور راستہ کاٹنے کی وجہ؟ غوث پاک فرماتے ہیں اس لیے راستہ کاٹو کہ جب کوئی بد نظر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس پر برستی ہے، لعنت اس پر برستی ہے۔ تم اس کے بازو سے چلے جاؤ گے، قریب سے چلے جاؤ گے، ہو سکتا ہے اس کے چھینٹے تم پر برسیں۔ یہ عقیدہ بڑے پیر دے رہے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ بد مذہبوں کو نہ سنو، نہ ان کی باتوں کو تسلیم، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ساتھ میں بیٹھے گا تو باتیں سنے گا، جب نہ بیٹھنا ہوگا تو نہ سنے گا نہ ان سے کوئی بات لے گا۔ اور آج تو بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی کہے کہ فلاں بد مذہب کے ساتھ میں جا کر بیٹھ رہا ہوں تو ہی بیٹھنا ہوتا ہے۔ آج تو یوٹیوب ہے جو ایک فتنے کی شکل میں آپ کے سامنے آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت بڑا کام ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ فتنہ جب سے یہ آیا ہے اس سے زیادہ فتنہ کبھی ہوا ہی نہیں، سمجھے، ہر اعتبار سے۔ جو اختلاف ہمارے مابین تھا، آپس میں تھا، وہ اختلاف اسی سوشل میڈیا نے ساری دنیا کے سامنے لے کر جو چیزیں ہمارے شہر میں، اگر ہمارے شہر کے دو عالم میں کسی بات میں، دونوں سنی ہو، کسی بات میں کسی اعتبار سے کوئی اختلاف رہا تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ وہ اس شہر تک کی بات رہتی تھی، مگر جب سے یہ سوشل میڈیا آیا تب سے ان اختلافات کو ساری دنیا میں پھیلا دیا، تو سوائے نقصان کے اس نے دیا کیا؟ صرف نقصان اور نقصان۔ جو باتیں بہت سالوں کے بعد کسی کو پتہ چلتی تھی، آج تو یہ ہے کہ آج کی اسٹیج سے جو بات ہوگی 2 منٹ نہیں لگیں گے اس کے متعلق ساری دنیا میں تبصرہ ہو گیا، اور پھر ہر کوئی اپنی اپنی رائے قائم کرے گا۔ اس سے نقصان اتنا زیادہ ہوا، ہم آپس میں ہی ہم نے ایک دوسرے کو کے ساتھ میں لڑنے کے لیے اپنی جو ساری طاقتیں اور ساری توانائیاں خرچ کر دی آپس میں۔ کہیں سلسلوں کے نام پر، تو کہیں دوسری باتوں کے نام پر، ساری طاقتیں ہماری اسی میں صرف ہوئی، مگر اس کا عشر عشیر بھی ہم نے کبھی کسی بد مذہب کے ساتھ میں لڑنے میں نہیں لگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم پیچھے ہو گئے۔ سنیوں مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم تلے متحد ہو کر کام کرو، متحد ہو کر، آپس میں لڑنے میں اپنی طاقتیں ضائع مت کرو۔ آج تو حال یہ ہو گیا ہے کہ دور، کیونکہ ہے ریاکاروں کا شہرہ، ہے ریاکاری کی دھوم، بوریائے فخر بھی اب بے ریا ملتا نہیں۔
جو میری تعریف کرے گا وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہوگا اور میں یہی کہوں گا کہ یہ بہت اچھے ہیں. اور اگر کسی دوسرے شخص نے، کسی دوسرے عالم نے میرے اندر کوئی بات اگر ایسی پائی اور اس نے وہ مجھے پہنچائی بحالت بنیت اصلاحی کی، تو میں بجائے اسے قبول کرنے کے یہ کہوں گا کہ فلاں مولانا مجھ سے بغض رکھتے ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بغض رکھتے ہو نہ رکھتے ہو یہ اپنی جگہ پر، مگر جو بات انہوں نے پہنچائی ہے کبھی اپنا محاسبہ کر کے بھی دیکھ لے کہ کیا وہ میرے اندر وہ کمی موجود ہے. تو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. دوسروں کو بولنا بہت آسان ہوتا ہے. یہ وہ حال ہو گیا ہے کہ پیروں کے نام پر لڑ رہے ہیں مگر دشمنان رسول پر اس کا عشر عشیر بھی ہم خرچہ نہیں کرتے، جبکہ پیر کی محبت ہی اس لیے کہ حضور کی محبت. صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں سبب حضور ہے، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں سبب حضور ہے، سادات سے محبت کرتے ہیں سبب حضور ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں سبب حضور ہے، پیر سے محبت کرتے ہیں سبب حضور ہے. سب کچھ حضور کے لیے. ایک دور آج ہم نے یہ بھی دیکھا، معذرت کے ساتھ میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں کہ میرے متعلق اگر کوئی تہنیت کے چند اشعار پڑھ لے، اب تو لوگ اس کو بھی منقبت کہتے ہیں، زندہ کے سامنے پڑھی جائے تب بھی منقبت ہوتی ہے، وہ تہنیت کے اشعار ہوتے ہیں. تو میرے تعلق سے اگر کوئی تہنیت کے چند اشعار پڑھ لے تو جتنے میرے مریدین ہیں سب کو وجد آئے گا. میں دوسروں کی بات نہیں، خود کی بات کرتا ہوں کہ بعد میں کوئی یہ نہیں کہے کسی کو ٹارگیٹ کیا. سمجھے؟ میں کسی کو ٹارگیٹ کرنے کا عادی ہی نہیں ہوں، کیونکہ میں اپنی اصلاح خود چاہتا ہوں. دوسروں کے تعلق سے بول کر ہم نے بہت وقت گوا دیا. فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں. ہم کیسے ہیں پہلے وہ دیکھو آپ. ٹھیک ہے؟ تو میرے تعلق سے اگر کوئی تہنیت کے چند اشعار پڑھ لیں تو جہاں پر میرے مریدین ہوں گے یا چاہنے والے ہوں گے سب کو وجد آئے گا اور خوب نوٹیں نکلیں گے. سمجھے؟ اور وہ بھی پیر صاحب کے ہاتھ میں ہی آ کر دینا ہوگا. سمجھے؟ میرے ہی ہاتھ میں وہ آ کر پیسے دیں گے اور میں بھی خوب سنتا رہوں گا. اور اسی کے بعد کوئی مولانا اٹھ جائے اور پھر کوئی کلام حضور کی شان میں پڑھ لے تو پورے مجمع پر سکتہ طاری رہے. اب وجد کا عشر عشیر بھی نظر نہیں آتا. کیوں؟ پیر کی محبت تو سبب تھی نا. پیر کا کام یہ تھا کہ آگے بڑھا دیا جائے. مرید کرتا اس لیے نہیں ہے پیر کہ اپنے دامن میں رکھ لیں اور بس اپنے ہی پاس آنے دیں. پیر کا کام غسال کا ہوتا ہے. سمجھے؟ کہ وہ غسل دینے والے کی حیثیت رکھتا ہے اور مرید مثل مردہ ہے. تو مردے کو غسل دے کر دینے کے بعد میں غسال اسے سنوارتا ہے. ٹھیک ہے؟ سنوارنے کے بعد میں وہ اپنے پاس نہیں رکھتا بلکہ آگے بڑھاتا ہے. پیر کی حیثیت یہی مرید کو سنوارتا ہے اور صرف آگے بڑھاتا ہے. وہ اپنے پاس نہیں رکھتا، وہ رب کی طرف بھیجتا ہے. حضور مفتی اعظم نے اس لیے فرمایا تھا ہے ریاکاروں کا شہرہ اور ریاکاری کی دھوم، بوریائے فخر بھی اب بے ریا ملتا ہے. آپ کو پتا ہے سرکار نوری میاں کی سراج العوارف پڑھی آپ. یہ نوری میاں کون ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں، استاد روحانی استاد. اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے پوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو خلافت اور اجازت آپ نے بھی عطا فرمائی تھی اور
सरकार मुफ्ती आज़म के पीरो मुर्शिद, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के पीरो मुर्शिद, अल्लामा हसनैन रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीरो मुर्शिद, उस्ताद ज़मन हसन रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीरो मुर्शिद। सुभान अल्लाह, सुभान ये वो सरकार नूर है। इनका विसाल की तारीख अभी 11 तारीख रजब की हुई, जिसमें दो बुजुर्गों की खास तौर पे विसाल की तारीख थी। एक शेखुल मशाइख सरकार अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह और एक सरकार नूर। ये नूरी मियां वो बुजुर्ग हैं, सजरे में आप अक्सर पढ़ते हैं, नूर जां व नूर ईमान नूर कब्रो हश्र दे, गुल हुसैन अहमद नूरी लिखा के वास्ते। आला हज़रत ने लिखा, मेरे आका का लाडला बेटा नाजो पाला है अहमद नूरी, और सीधा सादा है लेकिन तिरछों से, सीधा सादा है लेकिन उल्टों से, बाका तिरछा है अहमद नूरी। खोके सुदबुत बने सनीचर पीर, खोके सुदबुत बने सनीचर पीर, हक का जुमा है अहमद नूरी। आज तो मंगल भी पीर बनता है। तो आला हज़रत लिखते हैं, खोके सुदबुत बने सनीचर पीर, हक का जुमा है अहमद नूरी। बहुत से अशार आला हज़रत ने इनकी शान में लिखे हैं। सरकार नूर, कैसी करामतें और कैसी विलायत, जो मुफ्ती आज़म का पीर हो, जो आला हज़रत का रूहानी उस्ताद हो, उसकी अजमत के लिए यही काफ़ी है। दीगर करामात तो उनकी अपनी जगह पर। सरकार नूर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला क्या हाल था, हर साल गरीब नवाज के उर्स में हाजिर देते थे। हर साल मुरीदों से कहते थे कि जिसकी जिसकी जो जो तमन्नाएं लिखकर चिट्ठियां बना कर दो। मुरीदीन अपनी अपनी ख्वाहिशात चिट्ठियों पर लिखकर देते थे। सरकार नूर अजमेर शरीफ जब पहुंचते थे, वो चिट्ठियां जो है वो जब दरबार में हाजिर होते थे, आलम ये था गरीब नवाज का फैज़ान ऐसा था कि खुद सरकार गरीब नवाज मज़ार पाक से बाहर। सरकार नूरी मियाँ सलाम करने के बाद, कदम बोसी के बाद, गरीब नवाज की बारगाह में वो चिट्ठियाँ पेश करते थे कि हुजूर मेरी मुरीदों की ख्वाहिशात है, मुरीदों की ख्वाहिशात है। सरकार नूर कि कहने पर सरकार गरीब नवाज वो अर्जियाँ लेते थे। अब आइंदा साल आने से पहले सबकी ख्वाहिशात पूरी हो जाए। अब इससे उनकी अजमत को समझिए, कैसे बुजुर्ग थे सरकार नूर। विलायत का आलम ये था कि 70 या 17 नबियों से बराह रास्त फैज़ पाया था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे नबियों से बराह रास्त फैज़ पाने वाले बुजुर्गों। 9 साल की उम्र, जो साल बच्चों की खेलने की उम्र होती है ना, उस साल, उस उम्र से जो है वो दुनिया से किनारा कश हो गए थे। पहला चिल्ला 9 साल की उम्र में कर रहे हैं। जहाँ बच्चों को, हमें और आपको शऊर नहीं, वो रियाजत कर रहे हैं, मुवक्किल ताबे कर रहे हैं। तो ये आलम है सरकार नूर का। 12 साल की उम्र में खिलाफत और इजाज़त से नवाजे गए हैं। तो ये सरकार नूरी मियाँ रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, उनकी किताब है सिराजुल अवारिफ फी वसाया वल मारिफ। कभी इस किताब को पढ़ो, ज़िंदगी संवारने के लिए काफ़ी है कि एक इंसान को अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है शरीयत और तरीक़त के एतबार से। जो मुरीद होगा ना, मैं समझता हूँ उस मुरीद को तो पढ़ना चाहिए इस किताब में क्या लिखा होगा। मुरीद बनना है तो उस किताब को पढ़ना, वरना मरीज़ बन के रह जाओ। और बनो मुरीद, मरीज़ मत बनो, समझे। तो सरकार नूर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला बहुत सी बातें उन्होंने लिखी है, उसी में अकीदे की कई बातें हैं। आज लोग हज़रत अमीर माविया की शान में भोंकते हैं साहबी रसूल को, तो उसमें सरकार नूरी मियाँ, जिनकी सियादत ऐसी मुसल्लम है कि जिनकी सियादत में ज़र्रा बराबर भी कोई शुबा नहीं है, ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे सैयदज़ादे हैं। वो लिखते हैं कि अमीर माविया साहबी रसूल है।
آگے بھی بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو سرکار نوری میاں نے ایک چیز لکھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ دوسرے مرید کے سامنے، یاد رکھیے بہت توجہ سے سنیے میری بات، دوسرے مرید کے سامنے اپنے شیخ کا ذکر مت کرو. دوسرے کے شیخ کے مرید کے سامنے اپنے شیخ کا ذکر نہ کرو. اٹھا کر دیکھو ہم کہاں ہیں اور کہاں رہ رہے ہیں. آج تو ہم نے سمجھا ہے کہ ہم ہی ساری فضیلتیں بیان کریں. سمجھے، کسی نے اپنے شیخ کی ایک فضیلت بیان کی تو پھر ہم 50 فضیلتیں اپنے شیخ کی بیان کریں. سرکار نور کی تعلیم دیکھو، فرماتے ہیں دوسرے کے شیخ کے سامنے، دوسرے شیخ کے مرید کے سامنے جو ہے وہ اپنے شیخ کی تعریف مت کرو. وجہ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر تمہارے شیخ کی کوئی خوبی اس کو پسند آئی اور وہ اس کے شیخ میں نہ پائی، اس نے تمہارے شیخ کی خوبی کوئی اس کے شیخ میں نہ ہو تو وہ اس کی عقیدت اپنے شیخ سے کم ہو جائے گی. فرماتے ہیں یہی اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے. سوچئے تعلیم کیسی ہونی چاہیے، تربیت کیسی ہونی چاہیے. آج تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بیعت توڑوانے کے لیے جو ہے وہ ہم دوسرے شیخ کی تعریفیں کرتے ہیں تاکہ کسی دوسرے شیخ کامل سی بیعت توڑ کے ہمارے شیخ سے ملے. آج یہ حال ہو گیا. سنیو، یاد رکھنا یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہیں، ضروری جو چیزیں ہیں اس کی طرف توجہ کرو. مقابلہ ہمارا بد مذہبوں سے ہونا چاہیے تھا، آپس میں نہیں. مگر ہم نے یہاں مقابلہ آرائی وہی ممبروں پر اپنے ساتھ والوں کے ساتھ میں کیا. کمپرومائز کہاں نہیں ہوگا؟ عقیدے میں، مسلک کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہوگا. مسلک اعلیٰ حضرت کے مسئلے میں کمپرومائز نہیں ہوگا، سمجھے، کسی قسم کا. اور ہم تو وہی کہتے ہیں کہ اپنے مسلک سے اور اپنے مرکز سے ہمیشہ جڑے ہوئے رہیں. حضور تاج الشریعہ نے جو مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی فرمائی ہے اس سے جڑے ہوئے رہنا، اس کو مت چھوڑو. یہاں پر میں بات کہوں گا کہ ہمارا مقابلہ کن سے ہے وہ دیکھیے. ہمارا مقابلہ بد مذہبوں سے ہے. کئی فتنے ہمارے سامنے ہیں، کئی فتنے. تو ہم نے آپس میں اپنے وقت کو ضائع کیا. کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے سنیوں کے پاس کوئی اسکول ہونی چاہیے، اس طرف توجہ کبھی نہیں دی. کبھی یہ توجہ کی کہ سنیوں کا کوئی کالج ہونا چاہیے، کوئی یونیورسٹی ہونی چاہیے، اس طرف توجہ نہیں ہے. بہت کم. آٹے میں نمک کی مقدار یا اس سے بھی کم ہوگی. سنیوں کا کوئی ہاسپٹل ہونا چاہیے، نہیں. ہمارے سامنے اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں مگر ہم بالکل سوئے ہوئے ہیں اور صرف اسی باتوں میں رہ گئے. آج میرا اسٹیج ہے، اب مقابلہ آرائی کے لیے اسٹیج ہی باقی رہ گیا ہے. سمجھے، کل دیکھا کسی نے کہ یہ کس نے کیا ہے پروگرام، تو پتا چلا کہ ان لوگوں نے کیا ہے. اب ان کو جواب دینا ہے. مثال کے طور پر جماعت رضائے مصطفیٰ کے احباب ہے یہاں پر، وہ اگر پروگرام کیے ہیں تو آج انہوں نے کیا تو پھر جواب دینے کے لیے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم سنی کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، بلکہ جواب دینے کے لیے ہم جو ہے وہ دوسرا اسٹیج لگائیں گے. اسٹیجوں کے جوابات ہو رہے ہیں، زمینی فیلڈ پر کوئی جواب باقی نہیں رہا. میں نے اگر یہاں کے مولانا کو بلایا تو آپ لائیں گے کسی دور سے، کیا وہ جواب دیں گے؟
بس یہی جوابی کارروائی ہماری ہوتی ہے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت سنیت کا کام کر لیا۔ بھیا اس سے بچیے، جوابی کارروائی کرنے سے بچیے اور کام کرو سنیت کا۔ جو چیلنجز ہے اس کو پورا کرو۔ آپ کے شہر میں اگر سکول نہیں ہے تو سکول ایک بہت بڑا چیلنج آپ کے سامنے ہے، کبھی اس کی طرف توجہ دی ہے کہ حاملہ عورتیں جب پریگننسی کے عالم میں ہوتی ہے، کبھی اس کی طرف توجہ دی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سونوگرافی سینٹر نہیں ہے کہ جس میں عورتیں یہ کام کرتی ہیں۔ کبھی یہ دیکھا ہے عورتیں کام کرتی ہو کہ سونوگرافی کرنے والی عورت ہو؟ کبھی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آج حال یہ ہو رہا ہے کہ لامحالہ عورتوں کو جو ہے مسلمان عورتوں کو جانا پڑ رہا ہے ہاسپٹل میں، اور ہاسپٹل میں یا سونوگرافی سینٹر میں وہاں سونوگرافی کرتے مرد لوگ، یعنی اپنی بچیوں کی عزتوں کو ہم کھول کر سامنے رکھتے ہیں۔ کبھی اس طرف آپ نے توجہ کی نہیں۔ یہ کام کون کرے گا بھیا؟ یاد رکھیے دین کا کام ہے، ان علماء کے ذمے ہے، یہ ان کے سپرد کیجیے، سمجھے؟ باقی کا معاملہ جو ہے وہ دنیاوی کام کی طرف توجہ دیں کہ اس طرف توجہ کیسے معاملات کی جائے۔ ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھے، سنیت مسلک اعلیٰ حضرت کا کام ہر ایک کرے، یہ نہیں کہ فلاں کی ذمہ داری ہے، فلاں کی ذمہ داری ہے، سمجھے؟ تم سنی ہو، بے اعتبار سنی ہونے کے آپ کو دین کا کام کرنا ہوگا اور اپنے لحاظ سے کرنا ہوگا۔ دوسروں کی کمیاں نکالنا، تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے، خود میدان میں اتر کر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ کتنی مشکلیں آتی ہیں سامنے۔ دوسروں کی کمیاں نکالنا چھوڑ دو، مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرو، متحد ہو کر سنی مل کر۔ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ابھی ہوا نا، رافضیوں نے کیا حالت کی ہے مزارات کی، ابھی چند دنوں پہلے جو ہے سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئے وہ سارے معاملات۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، صرف ہماری چیزیں ہوتی ہے کہ واٹس ایپ اور فیس بک پر لکھ کر ڈال دیا تو کمنٹ کرو یا لکھ کر ڈال دو، بس وہ ہو گیا، ہم نے سمجھا کہ ہم نے پوری ذمہ داری ادا کی۔ بچو اس سے اور سنیت کا کام کرو، مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرو۔ یہ دین جو ہے نا، آج جو ہم سنیت کو دیکھ رہے ہیں یہ دو چیزوں کی وجہ سے، ایک تو اس کی حقانیت کی بنیاد، اس کی وجہ سے آج بچا ہے وہ کہ وہ حق پر ہے، حقانیت کی بنیاد پر، اور دوسرا ہمارے بزرگوں کے کرم سے، ان کی قربانیاں ہیں۔ اگر ہم اپنی بات کریں تو ہمارے اندر کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم سنیت کو قائم رکھ سکیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں پر، ان کے کرم سے زندہ ہے، سمجھے؟ لوگ کہیں گے کہ ہم نے کیا، میں نے کیا، کوئی کس نہیں، کوئی کچھ نہیں، ہم صرف جو لڑنا سمجھتے اور لڑنا چاہتے ہیں، سمجھے؟ جب تک کہ جوابی کارروائی ہم نہ کریں، حضور مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ایک بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں اپنی بات کو۔ کسی سے حضور مفتی اعظم سے کسی مولانا صاحب نے اختلاف کیا تھا، بمبئی میں حضور مفتی اعظم کے مریدوں کی بیعت توڑوا کر وہ اپنی مرید کرا، سنی تھے، انہوں نے حضور مفتی اعظم سے کسی مسئلے میں اختلاف کیا، بمبئی میں حضور مفتی اعظم اور حجت الاسلام کے مریدوں کی بیعت توڑوا کر وہ اپنا مرید بنانے لگے۔ حضور مفتی اعظم کو پتہ چلا، میں ہوتا نا، دوسروں کی بات نہیں، میں خود کرتا ہوں، میں ہوتا تو فوراً جو ہے کہتا کہ وہ مولانا سے کے خلاف یا تو پرچہ آرائی ہوتی ہے نا، یا سٹیج لگاتا، یا پھر اپنے مریدوں کو کہتا کہ جا کر ان کو مارو، جو بھی، کیونکہ دنیا غالب ہے نا بھیا، دنیا غالب ہے ہم پر۔
وہ ظرف وہ چیزیں سب اب ہم سب صرف کتابوں میں ہی پڑھتے ہیں. جب ذات کی بات آتی ہے تو جواب دو. جب خود نہیں دے سکتے ہیں تو کہیں گے مریدوں سے یا 4-5 اگر عالم مرید ہوں گے تو کہیں گے کہ ذرا تم جواب دے دو, ہم خاموش رہیں. یہی ہو رہا ہے. تو یہی جوابی کارروائی. تو ہمارے جیسا کوئی آج کا دور کا ہوتا نا تو کہتا کہ یا تو مولانا کی خبر لی جائے یا پھر مولانا کے خلاف پرچے شائع کیے جائے. وہ حضور مفتی اعظم ظرف دیکھو کیسا حال. حضرت کو یہ بات پتہ چلی, حضور مفتی اعظم کا جواب دیکھیے. کہا کہ فلاں نے کہا کہ حضور وہ فلاں مولانا تو آپ کے مریدوں کی بیعت توڑوا رہے ہیں اور خود کر رہے ہیں. جواب دیکھیے جو وہم و گمان سے باہر, کیونکہ وہ لوگ سنیت کا کام اور بے نفس تھے نا. جب جس کا باطن پاک ہوتا ہے نا اس کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. حضور مفتی اعظم نے جواب دیا تو کیا کر رہے ہیں, کیا برا کر رہے ہیں. اگر میری مریدوں کی بیعت توڑوا رہے ہیں اور وہ بیعت توڑ رہے ہیں اور اپنا مرید بنا رہے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے. فرماتے ہیں کہ بیعت توڑ کر وہ شخص جو ہے وہ انہی کا تو مرید ہو رہا ہے نا, کسی سنی کا تو مرید ہو رہا ہے نا. دیوبندی کے ہتھے تو نہیں چڑھ رہا ہے. بیعت توڑی ہے تو کسی سنی سے ہی تو مرید ہوا ہے نا, کسی وہابی دیوبندی کے ہتھے تو نہیں چڑھا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں گیا. پہنچنا تو اسی گھر میں ہے مگر دالان بدلا ہے, تو اس سے کیا فرق ہے. جواب دیکھیے حضور مفتی اعظم. خیر آخر میں وہ مولانا صاحب کو اپنی غلطی کا اعتراف ہوا تھا. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں, ظرف دیکھو ہمارے بزرگوں کا ظرف کہ یہ کام تھا سنیت کا. یہ کام مجھے حضور نے فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم دوسروں کے ماں باپ کو گالیاں مت دو. حدیث پاک کا مفہوم بیان کرو. ایک تو بتوں کے تعلق سے بھی آتا ہے اور ایک دوسروں کے ماں باپ کو, تم اپنے ماں باپ کو گالی مت دو. تو حضور نے فرمایا, صحابہ نے عرض کی تھی حضور کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم دوسروں کے ماں باپ کو برا مت کرو. یعنی تم دوسرے کے باپ کو اگر گالی دو گے کہ پلٹ کر وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا. اس لیے بچو ان سب چیزوں سے. سنی جو کوئی اہل سنت کے عقائد پر ہے اور سنی صحیح العقیدہ ہے, جس کو اس دور میں ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا پیروکار سمجھتے ہیں, اگر اس پر وہ مضبوطی سے ہے تو پھر وہ ہمارا بھائی ہے. تو کمیوں کی بات تو کمیاں ہر ایک میں ہے بھیا, ہر ایک میں کمیاں. 99 خوبی میرے اندر ہے تو ہو سکتا ہے ایک کمی تو ہوگی. تو اپنی کمیوں کی طرف ہر ایک کے اندر کمیاں ہیں. دوسروں کی کمیاں دیکھنا بہت آسان ہے, اپنی کمیوں کی طرف توجہ کرے. سنی میں کہوں گا پھر سے کہ مل کر کام کرو, مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم تلے. اور مسلک کے معاملے میں اتنا کہوں گا کہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں. مضبوطی سے مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرو, تقویت پہنچاؤ. حضور تاج الشریعہ کی ذات کو بہت سو نے دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, مگر ایک چیز حضرت کی ذات میں ہم نے جو خاص پائی ہے وہ یہ تھی کہ حضرت کو اگر کوئی ذاتی اعتبار سے کوئی کچھ کہتا تھا تو کوئی ایک آدمی یہ کھڑا ہو کر نہیں بتا سکتا کہ حضرت کو کسی نے کچھ برا کہا ہو اور حضرت نے اس کا جواب دیا. حضور تاج الشریعہ نے جب بھی جواب دیا ہے تو اس وقت جواب دیا ہے جب بات شریعت کی آئی. ذاتی اعتبار سے کوئی ایک کلپ کوئی لا کر بتائے کہ حضرت نے اپنے مقابلے میں کوئی جواب دیا ہو یا اپنی صفائی میں کوئی جواب دیا ہو, تو اپنے شیخ سے اپنے آقاؤں سے سیکھو کہ ان کی زندگی کیسی رہی, ان کی زندگی کا معاملہ کیسا تھا اور ہماری زندگی آج کیسے ہے. اس لیے مرید بنو, مریض مت بنو. مریض بنو گے سب کچھ برباد ہے.
مرید بنو گے تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہے. اور اپنی آخرت کو کامیاب کرنے کی سوچو. آج جو کچھ کرو گے کل کھل کر سب کچھ آئے گا. جو کچھ کیا ہے، جس زمین پر کیا ہے وہ زمین تک گواہی دے گی کہ آپ نے کیا کیا تھا. وہ زمین تک کہے گی. سمجھے؟ آپ کے ساتھ میں جو 2 فرشتے ہیں وہ جو رجسٹر لکھ رہے ہیں وہ تو ہے ہی، مگر جو جس زمین پر جو کام کیا وہ زمین بھی گواہی دے گی کہ آپ نے کیا کیا کام کیے تھے. تو اس لیے رب کے حضور حاضر ہم سب کو ہونا ہے. دکھاوے کی دنیا ہے اور دکھاوا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے اعمال کا محاسبہ کرو اور آخرت کی طرف توجہ دو. جس نے اپنی آخرت کو پہچانا وہ کامیاب ہو گیا. جس کے سامنے آخرت ہونا تو پھر وہ ان سب چیزوں سے دور رہتا ہے. اور دنیا اگر سامنے ہے تو پھر دنیا میں جو چاہے کرنا ہے کیجئے، جواب دینا ہے آپ کو. تو آخرت کو پیش نظر رکھو، مل کر کام کرو. آج ایک اور بات ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ کھلے طور پر، جس کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، وہ بڑے فراغ دلی سے علماء کی گستاخی کرتا ہے، بہت کھل کر. سمجھے؟ جس کو اگر پوچھا جائے کہ وضو کی سنتیں کیا ہے، مستحبات کیا ہے وضو میں، تو وہ اس کا جواب نہیں دے پائے گا. مگر تبصرہ علماء پر بڑا کھل کے کرتا ہے. سمجھے؟ فلاں عالم تو وہ ایسے ہے، فلاں تو ایسے ہے، فلاں نے تو یہ کیا تھا، فلاں نے تو وہ کیا تھا. سمجھے؟ اور بعض تو وہ ہوتے ہیں جو علماء کو گالیاں تک دیتے ہیں. حضور حافظ ملت کا قول بتاتا ہوں. حضور حافظ ملت فرماتے تھے کہ جس نے کسی عالم دین کی توہین کی، اس کی 10 نسلوں میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا. 10 نسلوں میں. اس لیے بچیے ان ساری چیزوں سے. بہت آسان سمجھتے ہیں لوگ تبصرے کر کے کسی کی عزتوں کو اچھالنا، مگر ہے نا کہ ہمارے پیٹ میں بھی اولاد ہے. پشتوں میں، اب کوئی جا کر اس پر تبصرہ نہ کرے کہ پشت پیٹ پر کرے، میں ایک سمجھانے کے لیے ایک عام محاورہ ہے کہ آپ کے پیٹ میں بھی اولاد ہے. یہ تو مرد کا جا کے کہے گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو مردوں کے پیٹ میں اولاد ہے. یہ تو ہم بھی جانتے ہیں. تو آپ کی بھی نسل آگے بڑھے گی. تو آج اگر تم کسی اور کے ساتھ میں کچھ کر رہے ہو تو تمہاری اولاد کے ساتھ میں بھی وہ ہوگا. اس لیے سدھرو، بچو. شہر میں اختلاف قائم کرنا بہت آسان ہوتا ہے. امن کے ساتھ میں اور سب کو لے کر متحد ہو کر، میں پھر سے کہوں گا کہ سنی کا اتحاد ہوگا. سنی اور بد مذہب کا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. اور اتحاد کی دوسری بات بھی بتا رہا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم تھے. کوئی یہ کہے کہ مسلک سے ہٹ کر کوئی اتحاد ہو تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. بے شک. تو اتحاد کے ساتھ میں کام کرو. علماء اہل سنت سے بھی میں عرض کروں گا کہ ایک گھر میں آپ ہیں، ہر ایک کا کوئی گھر ہوتا ہے، تو علماء کا بھی ایک گھر ہے. تو برتن جس گھر میں ہوں گے بچتے ہیں، تو آپ اپنے معاملات کو اپنے تک رکھیں. عوام الناس تک ان معاملات کو نہ لائیں، نہ کسی ذریعے سے، نہ واٹس ایپ کے ذریعے، نہ سوشل میڈیا کے ذریعے. اور اگر آپ نے کسی عالم میں کوئی کمی کا معاملہ دیکھا تو بھیا وہ بھی انسان ہے، کوئی فرشتہ تو ہے نہیں. تو اگر کوئی کمی نظر آتی ہے تو پہلا مرحلہ یہ ہونا چاہیے کسی اور سے بات کرنے کے بجائے کہ ان عالم سے جا کر براہ راست خاموشی میں بات کی جائے، وہ بھی ادب کے دائرے میں، اپنے علم کو جھاڑنے کے لیے نہیں. ان کے عزت نفس کا بھی خیال رکھیں اور ان کے مرتبے کا بھی لحاظ رکھیں. اور اگر آپ سے نہیں ہو سکتا تو پھر کسی عالم، دوسرے عالم کے پاس جا کر ادب سے بات کہیے اور ان سے کہیے کہ آپ بات کیجیے. اصلاح کے بھی طریقے ہوتے ہیں. آج کیونکہ انسان نفس سب کے ساتھ میں لگا ہوا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام آپ جھک کر کر سکتے ہو وہ ہو جاتا،
مگر آپ کے اکڑ نے اس کام کو ٹیڑھا کر دیا. کیا سمجھے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نفس سب کے ساتھ ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات صحیح ہونے والی تھی تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہمیں سمجھائے گا، اس وجہ سے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے. تو عزت نفس کا بھی خیال رکھو. کوئی بات کسی میں کوئی کمی نظر آئے تو آپ اپنے ادب کے ساتھ میں، یہ نہیں کہ اپنی بڑائی جھاڑنے کے لیے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بزرگوں سے لوگ ملتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں آپ خیریت سے ہیں؟ ایک نیا ٹرین چلا ہے، خیریت سے ہیں حضرت؟ بھیا اگر حضرت خیریت سے نہیں رہیں گے تو کون خیریت سے؟ سمجھے؟ تو تقاضے ادب کچھ اور ہے. صرف اتنا کہہ کر چھوڑ دو کہ حضور کے مجاز عالی، یہ تقاضے ادب. عام بول چال میں ہم خیریت سب کو پوچھتے ہیں، بڑوں کی بارگاہ میں یہی پوچھا جاتا ہے کہ حضور کے مجاز عالی کیسے ہیں بھی نہیں، یہ پوچھا جاتا ہے. صوفی لال محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں. ابھی 2 سال پہلے ان کا وصال ہوا ہے. 1 سال 2 سال ہوا رمضان شریف میں. بہت بڑے بزرگ گزرے جو مفتی اعظم کے خلیفہ تھے، سید العلماء حضور احسن العلماء کے خلیفہ تھے. بہت آپ کے قریب میں بابا جان اماں جان سرکار کا جو آستانہ ہے رحمت آباد شریف میں، اس میں حضرت اکثر حاضری دیتے تھے. لوگ علماء جانتے ہوں گے ان کو. صوفی لال محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بریلی شریف میں جو مرکزی دارالافتاء میں مفتی ناظم صاحب بیٹھتے ہیں، ان کے بڑے بھائی. تو صوفی لال محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بابا جان اماں جان سرکار کی بارگاہ کا عالم یہ تھا، مقبولیت کا ان کا، کہ اگر کسی کے متعلق صوفی صاحب کے ذریعے کسی مریض کو پیش کیا جائے تو ایسا ہوا ہی نہیں کہ اس کو شفا نہ ملے. اور واقعی صوفی تھے. میں نے بغداد شریف میں ان کو دیکھا، رات بھر کھڑے ہو کر جو ہے وہ دلائل خیرات شریف پڑھتے تھے، وہ بھی صحن میں، ٹھنڈ میں، غوث پاک کے دربار میں. بہت مؤدب. یہاں تک کہ فلائٹ میں جب وہ گئے، فلائٹ میں ہمارے ساتھ میں تھے، تو میں نے دیکھا کہ پلاسٹک کا جو ہے وہ لوٹا جو ہے وہ اپنے ساتھ میں رکھے ہوئے تھے. تو حاجت محسوس ہوئی تو جب جانے لگے تو کیبن کرو جو ہوتے ہیں تو وہ دیکھ کر ہنس رہے ہیں، اور بعض دوسرے جو ہے وہ فلائٹ کے دوسرے حضرات بھی دیکھ کر ہنس رہے ہیں کہ کیسا بوڑھا ہے کہ فلائٹ میں جو ہے وہ مگ لے کر جا رہا ہے. مگر ان کو پرواہ نہیں کہ دنیا کیا کہتی ہے. وہ بالکل کوئی چہرے پر ملال نہیں، کچھ نہیں. انہوں نے اپنا مگ لے کر وہاں گئے، اور اس کے بعد میں وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد میں فلائٹ میں نماز ادا فرمائی. یہ عالم تھا. سوم و صوفی ایسے ہوتے ہیں، سمجھے. آج کل تو سب لوگ سوکھی ہو گئے ہیں. تو صوفی کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہ نماز تو تیرے پر فرض ہے میں نہیں پڑھوں گا. صوفی لال محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم نے اس طرح سے دیکھا. بڑے باکرامت بزرگ تھے، بہت سی چیزیں تھیں. ادب کے متعلق وہ کہتے تھے کہ بزرگوں کا ادب جتنا کرو گے اتنا کم ہے، اور ادب ہی ہے. فرماتے ہیں کہ ایثار کے معاملے میں سارے صحابہ ایک سے بڑھ کر ایک، حضور پر اپنی جان دینے کے مسئلے میں، لٹانے میں کسی صحابی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. سب ایک سے بڑھ کر ایک ہے. فرماتے تھے کیا وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق سب پر سبقت لے گئے؟ فرماتے تھے وہ ادب تھا. تو وہ اکثر کہتے تھے کہ بزرگوں کے ساتھ میں جب رہو اور جب اوپر چڑھنے کی باری آ جائے تو کہتے تھے کبھی کسی بزرگ کے آگے سیڑھیاں اوپر نہیں چڑھنا. لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ پہلے چڑھ جاتے ہیں. فرماتے تھے کہ ہمیشہ جو ہے وہ کسی بزرگ کو جو ہے وہ اوپر پہلے وہ رہے گا چڑھنے میں، اور پھر عوام چڑھے گی. اس
کی وجہ بتاتے تھے کہ جب بھی وہ چڑھے تو ہمیشہ اونچا وہ رہے. مرید کو پیچھے ہونا چاہیے چاہنے والے کو. اور پھر فرماتے کہ اترنے میں پہلے عوام اترے گی اور پھر شیخ اترے گا, کہ سب نیچے اور شیخ اوپر. فرماتے تھے یہ ادب کا تقاضا ہے. ہوتا یہ ہے کہ چڑھنے میں تو جو ہے سب پہلے چڑھ جاتے ہیں, اترنے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں کہ حضرت جب اتریں گے اس کے بعد ہم اتریں گے. فرماتے تھے یہ ادب نہیں ہے, ادب یہ ہے کہ سب پہلے اتر جائیں اور شیخ سب سے بعد میں اترے. جب وہ سیڑھی سے اترے تب بھی وہ سب سے اونچا. تو ادب, تو اپنے بزرگوں کا ادب کرو. سارے معاملات ادب سے صحیح ہوتے ہیں. مل کر کام کرو, سنیت کا کام کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہوں اور ان غیر شرعی باتوں پر اگر آپ نے حامی بھری ہو تو میں ان علماء اور سادات کی موجودگی میں ان تمام غیر شرعی باتوں سے توبہ و رجوع کرتا ہوں. اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ و رجوع کریں. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہنگولی کے اندر مسجد حضور تاج الشریعہ یہ بن رہی ہے. ہنگولی نا, تو اس کے مسجد کے چندے کے لیے یہاں پر ہنگولی سے کچھ احباب آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا نوازا ہو آپ کو جو حیثیت سے, تو آپ حضرات ضرور ان تمام اپنے رزق حلال سے مسجد تاج الشریعہ حضور تاج الشریعہ کے نام سے جو مسجد قائم ہوئی ہے اس میں خوب چندہ دیں. جو ہو سکے آپ سے جتنا ہو سکے اپنے مرحومین کے نام سے. انسان خود جانتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے. 5000 والا اگر 5 روپیہ دیتا ہے تو تعجب کی بات نہیں ہے. 5000 والا اگر 6000 دیتا ہے تو یہ بڑی بات ہے. تو اگر 6000 نہ ہو سکے, جانتے ہیں 5000 کی حیثیت ہے تو 5000 دیں. جتنی جس کی حیثیت, خود انسان اپنی حیثیت کو جانتا ہے تو اپنی حیثیت اپنی استطاعت کے مطابق ضرور مسجد کے اندر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر آپ کو عطا فرمائے. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو حضرات بھی حضور والا کے ساتھ سلسلے باقی ہونا چاہتے ہیں وہ حضرات جو ہے حضور والا سے مرید ہو جائیں. سلسلے عالیہ قادریہ ہمیشہ غوث کے ہاتھوں جو حضرات بھی مرید ہونا چاہتے ہیں وہ حضور والا کے ساتھ ان کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. الٹا ہاتھ نیچے رکھیے, سیدھا ہاتھ اوپر رکھیے. جن حضرات کو مرید ہونا ہو الٹا ہاتھ نیچے رکھیں, سیدھا ہاتھ اوپر اس طرح سے ایسے باندھ. سرکار جو پڑھائیں آپ پڑھیں, انشاءاللہ پاکیزہ سلسلہ میں داخل ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ علیہ وآلہ وأصحابہ وصحبہ وبارک وسلم. وبارک وسلم. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم. یا رحیم. دل مارا دل مارا کن مستقیم کن مستقیم فی حق فی حق ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین. و ایاک نستعین. اہل سنت کے اہل سنت کے سچے مذہب پر سچے مذہب پر قائم رہوں گا. قائم رہوں گا. سنیوں کے مذہب پر قائم رہوں گا. سنیوں کے مذہب پر قائم رہوں گا. بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا. بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا. گناہوں سے بچتا رہوں گا. گناہوں سے بچتا رہوں گا. خاص کر جھوٹ, خاص کر جھوٹ, غیبت, چغلی, غیبت, چغلی, بدی, حسد, بدی, حسد, بدکاری, بدکاری, بے حیائی, بے حیائی, گانے بجانے, تماشے,
गाने बजाने तमाशे, बद मजहब की सोहबत बद मजहब की सोहबत और तमाम तर गुनाहों से बुराई से बचता बचता रहूँगा, शरीयत पर कायम रहूँगा, शरीयत पर कायम रहूँगा, नमाज रोज़ा, हर फर्ज व वाजिब सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा। तौबा करता हूँ मैं अपने गुनाहों से, मेरी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा और बचने की तौफीक अता फरमा। मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। इलाही मुझे गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन उनके गिरोह में उठा सिलसिले के फैज़ान से माला माल फरमा। मशाइख़ सिलसिला और बुजुर्गों का फैज़ान दुनिया व आखिरत में मुझ पर ज़ाहिर फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।